قانون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ رانا صاحب اب کیا کریں گے؟ میاں صاحب کی تو اب تقریر نہیں دکھائی جا سکے گی، پیمرا نے پابندی لگا دی ہے، ساتھ ہی مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ کوئی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، کیسے آگے بڑھیں گے آپ لوگ؟ شاہ زیب، میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ ہر گھر میں دیکھی جائے گی اور ہر فرد اس کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ اب اس میں اتنا اشتیاق اور اتنا انٹرسٹ پیدا ہوگا کہ جس دن بھی ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہماری میٹنگ ہے یا میاں صاحب نے خطاب کرنا ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پیمرا کی پابندیاں جو ہیں یہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور یہ میاں صاحب کی تقریر اب ہر گھر گھر پہنچے گی، ہر فرد تک پہنچے گی۔ ان کا بیانیہ، ان کا اصولی موقف، اور آج جو انہوں نے راستہ قوم کو دیا ہے، قوم کو دکھایا ہے، وہ تو گھر گھر پہنچ چکا ہے۔ ان کا میسج تو آج بھی پہنچا ہے گھر گھر، کل بھی پہنچا تھا، 20 تاریخ کو اے پی سی کی میٹنگ کے ذریعے بھی پہنچا تھا۔ اس وقت یہ پیمرا کہاں تھا؟ مگر رانا صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر اعظم کی اجازت سے ہم دکھا رہے ہیں اس کو۔ مگر 20 تاریخ کو وزیر اعظم اشتہاری نہیں تھا، اس دن تو دکھا رہے تھے اپنا ان کو وزیر اعظم کی اجازت سے۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اصولی بات، اس کی سچی بات، اس کی کھری بات جو ہے یہ ہضم نہیں ہو رہی، مگر میاں صاحب کی اصولی بات کا آج وزیر اعظم نے اصولی جواب دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا جنرل ظہیر الاسلام نے، اور ظاہر استعفیٰ ظہیر الاسلام سے لینے کی بجائے انہوں نے لے لیا مشاہد اللہ سے۔ جب انہوں نے اس قسم کی باتیں کی، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں استعفیٰ لیتا، کہ بھائی مجھ سے کیسے استعفیٰ مانگ رہے ہو، کسی میں ہمت ہے مجھ سے استعفیٰ مانگے؟ تو اصولی بات کا اصولی جواب دیا آج وزیر اعظم نے۔ یہ ویسے دل خوش کرنے کو اس نے بات کی ہے۔ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے اس سے کسی نے کیا استعفیٰ مانگنا ہے؟ اس کی جو اکثریت ہے وہ جس طرح سے کٹی ہوئی ہے، 80 سیٹیں تو کسی اور کی ہیں، تو اس کٹ پتلی سے کسی کو استعفیٰ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو میرا خیال ہے اشارہ کریں گے یہ گھر چلا جائے گا۔ مگر اصولی بات تو کر رہے ہیں وہ کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا، یہ بات تو وہ درست کر رہے ہیں کہ بھائی آپ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے، آپ کو آگے سے استعفیٰ مانگنا چاہیے تھا، اگر مشاہد اللہ سے لے لیا۔ اگر ان کے پاس کوئی اصول ہوتا یا یہ اصول کے اوپر یقین رکھتے ہوتے تو یہ آج وزیر اعظم کی کرسی پہ کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے، ان کے تو پارٹی کے ٹکٹ انہوں نے خود نہیں دیے۔ وہ جو اپنا جنوبی پنجاب محاذ تھا، ان کو کس نے لا کے ان سے پٹے پہنوائے تھے؟ یعنی یہ ساری چیزیں پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، اور میاں نواز شریف نے اس وقت کے حالات کے پیش نظر اور اداروں سے وہ کبھی ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کے اوپر الزام غلط ہے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے جو ہے وہ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جاتی رہی ہے۔ اس وقت ان حالات میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور کنٹینر سے کس طرح سے چھلانگ مار کے دونوں کزن جو ہے یہ بھاگے گئے تھے آرمی چیف کے ہاؤس، کیا کرنے گئے تھے یہ وہاں پہ؟ کون سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ؟ کیا کہنے؟ نواز شریف صاحب نے ہی کہا تھا نا آرمی چیف سے، وہاں پہ جا کے انہوں نے مطالبہ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا آرمی چیف سے کہ ان سے ڈیل کریں، اور آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے راحیل شریف نے دھرنا ختم کرنے کو کہا تھا، میں نے نہیں کیا۔ لیکن اس میں جو ہے وہ دھرنا ان کو جو ہے وہ دینے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جاوید ہاشمی جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا تحریک انصاف کا، اس نے جو عمران خان صاحب سے منسوب سچی باتیں بتائی تھیں، کبھی ان کا جواب دیا ہے انہوں نے؟ یہ کس طرح سے یہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہمارا بندہ آ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے کر دیں گے، آپ اس طرح سے کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے اوپر شاید اگر میں زیادہ کھول کے بات کروں تو شاید اس کو آپ جو ہے آن ایئر بھی نہ کر سکیں۔ مگر رانا صاحب پھر مجھے یہ بتائیے کہ آگے جا کے آپ، مریم نے کہہ دیا کہ اس حکومت سے تو ہم ڈائیلاگ کریں گی نہیں، مذاکرات کریں گی نہیں، اداروں سے بھی بات نہیں کریں گے کیونکہ نواز شریف صاحب نے منع کر دیا ہے، تو ایگزیکٹلی آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ حکومت تو ظاہر ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں گرا سکتے، سڑکوں پر آ کر بھی کیسے گرائیں گے؟ ادارے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا کر لیں گے پھر احتجاج کر کے؟ نہیں دیکھیں، اس بات کو جو ہے وہ ہم نہیں مانتے کہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں کہ جن کا ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہو، اداروں کا ان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، 2 سال میں عام آدمی کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی ہے،
2 سال میں اس ملک کی اکانومی جو ہے انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور اگر یہ زیادہ عرصہ اور رہتے ہیں تو یہ ملک کو جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار کر دیں گے۔ میاں صاحب تو یہی کہتے ہیں نا کہ ادارے ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ اداروں کو ہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو سپیچ آج ہم نہیں دکھا سکتے، اس سپیچ میں انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ جواب دیں، اس مہنگائی کا بھی وہ جواب دیں۔ آج دیکھیں، آج اگر آپ میاں نواز شریف کی سپیچ جو ہے وہ نشر کر سکتے ہوتے تو آج کیوں اس کے اوپر پابندی لگی ہے؟ آج صرف پابندی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ آج فوج کو میاں نواز شریف نے صرف زبان سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ جو ہے وہ سلام کیا ہے، سلوٹ پیش کیا ہے، فوج کے شہداء کو سلوٹ پیش کیا ہے، فوج کے ان جوانوں کو جو سرحدوں پہ جا کے حفاظت کرتے ہیں ملک اور قوم کی، ان کو سلوٹ پیش کیا ہے، فوج کے جوانوں اور افسروں کو جو قبائلی علاقہ میں اور فاٹا کے ایریا میں دہشت گردوں سے لڑکے جو ہے وہ اس قوم کو دہشت گردی سے بجا رہے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کیا ہے۔ یہ تکلیف ہوئی ہے آج پیمرا کو، یہ تکلیف ہوئی ہے گورنمنٹ کو کہ اگر میڈیا کے اوپر پابندی نہ لگائی تو یہ بار بار جو ہے وہ میاں نواز شریف کو دکھائیں گے کہ وہ اپنے فوجی جوانوں کو، وہ اپنے فوج کے افسروں کو سلوٹ پیش کر رہا ہے۔ ان کا صرف اصولی موقف یہ ہے کہ جو اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتے ان کو وہ سلوٹ یا سلام نہیں کہتے، ان سے وہ متفق نہیں ہیں۔ آج یہی تو بات ہے، آج اسی لیے یہ پابندی لگی ہے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ورنہ یہ پابندی کل کیوں نہیں لگی؟ باتیں تو انہوں نے جو آج کی ہے وہ کل بھی کی تھی، یہی باتیں انہوں نے 20 تاریخ کو بھی کی تھی۔ آج پابندی کیوں لگی ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ کہیں فوج کے جوانوں اور افسروں کو اس بات پہ فخر نہ ہو کہ ان کی قوم کا لیڈر جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم کا جس قوم نے جس کو مینڈیٹ دیا، وہ اپنی فوج کو جو ہے وہ سلوٹ پیش کر رہا ہے۔ ویسے مگر آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انہیں 100% یقین ہے کہ ہندوستان نواز شریف کی مدد کر رہا ہے، وہ فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، فوج کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اپنے اناروں کے لیے۔ ہمیں 200% یقین ہے کہ عمران خان اس قسم کی گفتگو کر کے، اور اس کی پوری کوشش ہے کہ اپوزیشن کا جو اگریشن ہے، اپوزیشن کا جو احتجاج ہے، اپوزیشن کی جو ان کے خلاف جدوجہد ہے، اس کا رخ جو ہے وہ اداروں کی طرف موڑ دیں۔ اور ہمیں 200% یقین ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں ان میں انڈیا سے بھی پیسہ آیا ہوا ہے اور وہاں پہ اسرائیل سے بھی پیسہ آیا ہوا ہے، اسی لیے جو ان کو چھپا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ان کیمرہ ان کی جو ہے وہ سماعت کریں۔ اچھا ہے پاکستان کی سیاست آگے بڑھے، نہ وزیر اعظم کسی سیاسی لیڈر پر یہ الزام لگائیں، نہ آپ لوگ جواب میں یہ الزام لگائیں، مگر اور حب الوطنی پہ کسی کی شک نہ کیا جائے، مگر آگے اب وزیر اعظم یہ کیسے چاہ رہے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے یہ معاملات ہو؟ نواز شریف صاحب نے کھل کے تقریر کی ہے، آج بھی انہوں نے کہا جواب وہ دیں، مہنگائی کا جواب وہ دیں جو لے کر آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے ان کے لانے کو، اس کٹ پتلی جو ہے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے لانے کو انہوں نے کسی ادارے کو الزام نہیں دیا ہے بھائی، انہوں نے رحان صاحب اب میں دکھا بھی نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ اس کو لانے والے ہیں، انہوں نے نام لیے ہیں، انہوں نے شخصیات کے نام لیے ہیں، انہوں نے کسی ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ شخصیات اداروں کو تو انہوں نے اداروں کو شخصیات ہی ریپرزینٹ کرتی ہیں نا کسی نہ کسی لیول پر۔ آج آپ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب قائد کے طور پر پارٹی کو ریپرزینٹ کر، اگر میں پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، پارٹی کے اصول کے مطابق، پارٹی کی جو ہے وہ پالیسی کے مطابق تو ٹھیک ہے۔ اگر میں ذاتی طور پہ کوئی ایسی بات کروں جس کا پارٹی کی پالیسی سے، پارٹی کے فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر پارٹی اس کی ذمہ دار تو نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے آج باقاعدہ حلف پڑھ کے سنایا ہے، تو رحان صاحب یہیں سے تو یہ جو ہے وہ پیمرا کو اور حکومت کو جو ہے یہ موت پڑی ہے کہ فٹافٹ اس کو بند کروائیں۔ رحان صاحب اینڈ ریزلٹ اس کا یہی ہے، آج میاں نواز شریف نے اپنی فوجی جوانوں کو، اپنے فوجی افسروں کو یعنی ہاتھ اٹھا کے سلوٹ کرنے اور حلف پڑھنے کے علاوہ اور کوئی نئی بات نہیں کی۔ باقی ساری باتیں کل بھی ہوئی ہیں، باقی ساری باتیں جو ہے یہ اس دن 20 تاریخ کو جب اے پی سی کی میٹنگ تھی اس دن بھی ہوئی ہے۔ راہ صاحب اینڈ ریزلٹ کیا ہے اس کا؟ حکومت آپ سے گر نہیں پائے گی، اور جب گر نہیں پائے گی تو آپ نہ اداروں سے بات کریں گے، نہ حکومت سے مذاکرات کریں گے، تو اینڈ ریزلٹ تو حکومت کی مضبوطی میں نظر آئے گا نا۔ 3-4 مہینے آپ کر لیں گے تحریک، آخر میں حکومت اور مضبوط ہو جائے گی۔ یہ آپ کو دسمبر اور جنوری میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں کوئی ان کی طرح جو ہے نا وہ ٹال کلیم یا جو ہے نا وہ
بلند مانگ دعوے کرنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر اور جنوری تک جو ہے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. جو اس حکومت نے عوام کا، ملک کا، کاروباری لوگوں کا، دکاندار کا، مزدور کا، ملازم کا جو انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے، اور جس طرح سے ہر طرف انہوں نے ظلم اور جبر کا جو ہے وہ ماحول قائم کیا ہے، آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دسمبر تک جو ہے وہ صورتحال بالکل مختلف ہوگی، اور آپ خود اس بات کو اسیس کر رہے ہوں گے، گیس کر رہے ہوں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رانا صاحب بہت شکریہ.